बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और खुश खुरम होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खुशी में मज़ीद बरकत फरमाए और इजाफ़ा फरमाए और आप हमेशा ऐसे दिन खुश खुरम ज़िंदगी गुजारें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स लिखना नहीं भूलिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और हमारे आपकी राय की रोशनी में हम अपनी आप में मस्बत तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करते हैं, प्रोग्राम को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि आपकी तहरीरों का फर्दर सबको जवाब दिया जा सके। शुक्रिया। चलिए चलते हैं अपने मेन वीडियो की जानिब। मेरा आज का मौजू, मैं फिर काफ़ी दिनों के बाद आज उस मौजू पर लबकुशाई करने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद हम मुसलमानों के जहनों से महव होता जा रहा है। कत्ल खून की होली खेली जा रही है, जुल्म सितम बरकरार है, लाशों पर लाशें गिर रही हैं, बच्चे बूढ़े औरतें शहीद हो रही हैं, लेकिन हम लोग अपनी खुशियों में मगन हैं। मेरा इशारा गज़ा की इसराइल के साथ जंग की तरफ है। इसराइल ने जो जुल्म व बर्बरियत का बाज़ार गर्म किया हुआ है उस पर इंसानियत खुद भी शर्मा रही है, लेकिन शर्म नहीं आ रही तो ना तो इसराइल को आ रही है और ना ही हम सो कॉल्ड जो लोग हैं जो दिखावे के लिए तो चंद आंसू तो नहीं, लेकिन ये कि आंसू बहाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, मगर अमली तौर पर हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे फ़लस्तीनियों के लिए। मेरे सामने आज अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट गुजरी है जो कि इसराइल और फ़लस्तीनियों के गज़ा में जारी 6 माह की तबाही और बर्बादी पर मुहित जंग के बारे में है। गुज़श्ता 6 माह से जुल्म और बर्बरियत और नस्ल कुशी का जो खेल इसराइल गज़ा में खेल रहा है उसमें गज़ा के रहने वालों का जो हशर हुआ है, उस रिपोर्ट में उस पर एक नज़र डालते हैं और इस रिपोर्ट में उसका अयादा किया गया है। इसमें अल जज़ीरा की रिपोर्ट भी है, कुछ इक़्तिसाबात मैंने यूनाइटेड नेशन की जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, यूनाइटेड नेशन की जो तंजीम है उसकी रिपोर्ट से भी कुछ इक़्तिसाबात मैंने शामिल किए हैं। और इससे पहले ये भी मैं कहूँगा कि साउथ अफ्रीका के साथ साथ अब जो दूसरे ममालिक हैं उनमें कोलंबिया, बोलीविया, मालदीव, नामीबिया, OIC, ईरान, पाकिस्तान और चंद यूरोपीय ममालिक भी हैं जिनमें ग़ालिबन स्पेन भी शामिल है। तो उन लोगों ने भी साउथ अफ्रीका का जो आपको याद होगा कि चंद महीने पहले साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस दायर किया था इसराइल की फ़लस्तीन में और ये गज़ा में नस्ल कशी के ख़िलाफ़ कि वो नस्ल कशी कर रहा है। तो उनमें अब ये ममालिक भी साथ हैं और ये जो है आपको कोलंबिया ने अभी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है, कोलंबिया ने भी उसमें हिस्सेदार बनने की दरख्वास्त दे दी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि हम भी इसमें फ़रीक बनना चाहते हैं। तो इस तरह अखलाकी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता गज़ा के लोगों की हिमायत में इजाफ़ा तो होता जा रहा है, मगर इसका नतीजा कब निकलेगा, क्योंकि इसराइल ना तो सिक्योरिटी काउंसिल की उस करारदाद को मानने के लिए तैयार है कि जिसमें जंगबंदी पर जोर दिया गया, ना ही वो जो मेडिएशन हो रही है कतर की सालिसी में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें किसी बात पर आने को तैयार है। तो इसका नतीजा कब और कैसे निकलेगा। तो चलते हैं, आज का जो मौजू है मेरा उस पर बात करते हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट जिसमें यह बताया गया है कि इस जंग के 6 महीनों के दौरान गज़ा के फ़लस्तीनियों पर क्या बुरे असरात मुरतब हुए हैं। ज़ाहिर असरात तो बुरे मुरतब हो रहे हैं, जंग में कोई अच्छे असरात तो मुरतब नहीं हो सकते, तो क्या असरात मुरतब हुए हम इसको कह सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 35,000 अफराद शहीद हो चुके हैं, उनकी शहादतें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, वो है जो रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। बहुत सारे हज़ारों के हिसाब से लोगों के बारे में दावा किया गया है कि अभी तक वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। और मगर इसराइल ने जो बर्बरियत 7 अक्टूबर 2023 से शुरू की थी वो थमने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि इसके हमायती ममालिक जिनमें अमेरिका सर फहरिस्त है उसको
ہر قسم کا اسلحہ فراہم کر رہے ہیں۔ ان ممالک کے عوام نے بھی اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور کئی جلسے جلوس اور کئی مظاہرے کیے ہیں اسرائیل کے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف۔ ان میں ایک نیا اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے اس کا آسٹریلیا کی ایک ووکلا کی تنظیم ہے، بہت بڑی فارم ہے، انہوں نے بھی ICG میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں آسٹریلوی وزیر اعظم کو فریق بنایا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے میں حمایت کر رہا ہے، اسلحہ فراہم کرنے کی حمایت کرتا ہے۔ تو اس کا بھی ایک یہ نیا پہلو بھی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا تھا۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ نہ صرف اسلحہ فراہم کر رہے ہیں بلکہ سیاسی مدد بھی ان کو فراہم کر رہے ہیں۔ سیاسی مدد اس طریقے سے کہ جب کوئی قرارداد ایسی پیش کی جاتی ہے UN وغیرہ میں یا کسی بھی اس میں فورم پر جس میں اسرائیل کی مذمت کا معاملہ نکلتا ہے، تو وہاں پر فوراً ہی اس قرارداد کی یہ لوگ مخالفت کر دیتے ہیں اور اس سے اسرائیل کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے قطر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات بھی کسی انجام کو نہیں پہنچ رہے، کیونکہ امریکہ جیسے ممالک اسرائیل کو شہ دے رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی جنگی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کہہ رہا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جنگی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کہہ رہا، وہ بلکہ اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے اس کے خلاف جو جارحیت کی گئی تھی وہ حماس کو جارح قرار دے کر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جارحیت کی تو اسرائیل اس کا جواب دے رہا ہے۔ ہاں، چلتے چلتے میں ایک اور بات کا بھی اضافہ کرتا چلوں کہ UAE نے، متحدہ عرب امارات نے بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی شروع کر دیا اور تعلقات منقطع کرنے، سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 35,000 لاشوں کے ساتھ ساتھ تقریباً 75,000 کے قریب افراد جو ہے وہ زخمی ہیں، اور ایک رپورٹ کے مطابق ہر 70 میں سے ایک فلسطینی اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہوا ہے، یعنی کہ 70 افراد میں سے ایک آدمی ضرور شہید ہوا ہے۔ یہ پاپولیشن کا جو ریشو ہے وہ جو بتایا گیا ہے شہادتوں کا وہ ہے۔ اور اوسطاً ہر روز 180 معصوم شہری جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، کہ کبھی 230 ہوتے ہیں، کبھی 45 ہوتے ہیں، کبھی 50 ہوتے ہیں، تو اوسط جو اس کا ایوریج نکالا گیا وہ 180 ہے کہ 180 کے قریب شہری ہر روز شہادت درجے پر فائز ہو رہے ہیں۔ 35,000 شہادتوں کا جو انہوں نے رپورٹ کیا ہے اس میں بچے کتنے ہیں اور خواتین کتنی ہیں؟ اس رپورٹ کے مطابق تقریباً 14,000 کے قریب بچے شامل ہیں اور 12,000 کے قریب خواتین شامل ہیں جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا زیادہ تر زور بچوں اور عورتوں کی شہادت پر ہے۔ اسی کو جو ہے وہ ایتھنک کلیزنگ یا جو ہم اس کو کہتے ہیں نسل کشی کہا جاتا ہے، کیونکہ عورتوں کو ہلاک کرو، بچوں کو ہلاک کرو تاکہ نسل آگے نہ بڑھ سکے۔ نسل عورتوں سے بڑھتی ہے یا بچے جو جوان ہوتے ہیں تو ان سے بڑھتی ہے۔ تو اس سے یہ وہی کام کیا جا رہا ہے جو بلیک ہول کا جو بدنام زمانہ قصہ ہے اس میں ان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یونیسیف جو یونائٹڈ نیشن کی ایک چلڈرن فنڈز ہے، تنظیم ہے، اس کے مطابق 17,000 بچے جو ہے اس وقت تک اپنے اہل خانہ سے بچھڑ چکے ہیں، یعنی کہ وہ بچے جن کو کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی فیملیز کا، ان کے اہل خانہ کا، ان کے دوست احباب کا، ان کے رشتہ داروں کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور وہ اپنے خاندانوں سے بچھڑ چکے ہیں۔ ان میں سے 17,000 بچوں کی جو تعداد وہ بتائی گئی ہے، اور ہر 100 میں سے 4 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اور ریڈ کراس کے مطابق اس ہفتے میں 1,000 سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو اپنی ایک ٹانگ یا اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو چکے ہیں، یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ بچے بے اپاہج کتنے ہوئے کہ ایک ہفتے کے دوران تقریباً 1,000 بچوں کے انہوں نے بتایا کہ اس ہفتے کے جو رپورٹ ہے اس کے مطابق، اور اس سے پچھلے جو ہیں وہ اس کے اوپر میں پھر کسی اگلے پروگرام میں بات کروں گا، اس کے اوپر میں انویسٹیگیٹ کر کے۔ تو 1,000 بچے اپنی ایک ٹانگ سے یا دونوں ٹانگوں سے محروم ہو کر اپاہج ہو چکے ہیں، ان کی ٹانگیں کٹ چکی ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں کے محاصرے کے نتیجے میں انسانی بنیادوں پر ملنے والی امداد بھی خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، خبریں سنتے رہتے ہوں گے، اور قحط کا خطرہ بھی لاحق ہے۔ اسرائیلی بھوک تو لوگوں کے خلاف اسرائیل بھوک کو لوگوں کے خلاف جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ کھانے پینے کی اشیاء پر پابندی لگائی ہوئی ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے، بلاکیٹ کیا ہوا ہے، کسی قسم کی کوئی امداد اندر نہیں جا رہی، تو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور اس بھوک کو وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے کے ساتھ تو وہ حملے کر رہا ہے، ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل ویپن جو ہے وہ بھوک ہے جو لوگوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور اس سے بھی لوگ جو ہے نا وہ مرنے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں یا مر چکے ہیں یا مر رہے ہیں۔ غزہ میں 23 لاکھ کے قریب لوگ پھنسے ہوئے ہیں جن کو قحط اور کم خوراکی کے خطرے کا سامنا ہے، اور اگر صورتحال بہتر نہ ہوئی تو مئی کے مہینے میں غزہ میں خوراک کی کمی اور بھوک کے خطرے کا شدید سامنا کرنے سے
جو ایک بہت بڑا انسانی المیہ یا انسانی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ آکسفام کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے لوگ روزانہ 245 کیلوریز خوراک پر گزارا کر رہے ہیں، جو خوراک ان کو ملنی چاہیے جو کیلوریز کے حساب سے ان کی ضرورت کا صرف 12% ہے، یعنی کہ جہاں پر ان کو 100 کیلوریز چاہیے ڈیلی میں کنزمپشن چاہیے، وہاں پر ان کو صرف 12 کیلوریز مل رہی ہیں، 12% خوراک ان کو مل رہی ہے۔ بھوکے بچے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھوک کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہیں اور مال نیوٹریشن کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو جو معصوم بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن اور مال نیوٹریشن یعنی کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے یا مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ان کو موت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ زندگی کی جنگ ہار رہے ہیں، مگر اسرائیل اپنا محاصرہ ختم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ظلم کی انتہا یہ کہ جو امدادی تنظیمیں ہیں ان کے جو ورکرز ہوتے ہیں، ایڈ ورکر جن کو کہتے ہیں ہم، ان کو بھی اسرائیل نشانہ بنا رہا ہے، اور پچھلے ہفتے تقریباً 2.4 کلومیٹر کے ایریا میں انہوں نے 7 امدادی کارکنوں کو ہلاک کیا اسرائیل نے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ 2.4 کلومیٹر 1 میل سے تھوڑا سا زیادہ بنتا ہے، 2 میل بھی نہیں بنتا، اس میں ان کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا اور جس سے 7 امدادی ورکر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس جارحیت کے نتیجے میں 1.9 ملین لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر حملے کی ابتدا میں اسرائیل نے ان لوگوں کو مجبور کیا تھا کہ وہ اپنا جو ہے علاقہ چھوڑ دیں، اپنے گھروں سے باہر چلے جائیں اور نارتھ کی بجائے وہ ساؤتھ کو چلے جائیں۔ تو وہ لوگ جب وہاں سے نکل کے گئے تو ابھی تک ان کو اپنے گھروں میں واپس آنے کا موقع نہیں ملا۔ تقریباً 80% لوگ ہیں اس ایریا کے جو گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، مگر ان کو ابھی تک واپس آنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ اسرائیل نے جنوب اور شمال کے درمیان میں بلاکٹ بنایا ہوا ہے، وہاں پر اپنی فوج تعینات کی ہے اور اس کو کاٹ دیا ہے، ان دونوں علاقوں کو آپس میں کاٹ کر اس کے اوپر اپنا تسلط جمانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی فوج تعینات کی ہوئی ہے۔ یہ لوگ ہسپتالوں اور اسکولوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہسپتال اور اسکول جو یونائٹڈ نیشن کے انڈر سپرویژن ہوتے ہیں، ان کی زیر حفاظت ہوتے ہیں، مگر وہاں بھی 400 افراد کو شہید کر دیا گیا اور تقریباً 1400 افراد کو زخمی کر دیا گیا، یعنی کہ اسکول اور ہسپتال جو ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا اور ان کے اوپر بھی اسرائیل جو ہے نا اپنی جارحیت کا سکہ ہے وہ جمانے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگوں کو وہاں پر بھی کہیں پر جائے مان نہیں مل پا رہی۔ تقریباً 15 لاکھ لوگ مصر کے رفح بارڈر پر گلیوں، سڑکوں اور میک اینڈ شفٹ جو اکاموڈیشن ہوتی ہے، یعنی کہ جس کو ہم ٹینٹ کہتے ہیں، ٹینٹوں کے اندر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، اور اسرائیل کے ہوائی حملے کے لیے ایک آسان ہدف بھی ہے، کیونکہ ان کے لیے نہ شیلٹر ہے نہ کچھ چھپنے کی جگہ ہے، تو جب اسرائیل اٹیک کرتے ہیں تو وہ بالکل سامنے بیچارے کھلے آسمان کے نیچے ان کو آسان نشانہ بن جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین برائے فلسطین کے مطابق اسرائیل نے اس کے بھی 161 یعنی کہ جو یو این او کی بلڈنگز ہیں وہاں پر غزہ میں، ان میں سے 161 بلڈنگز پر 161 عمارتوں پر تقریباً 350 حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں یونائٹڈ نیشن کے اقوام متحدہ کے 176 کے قریب جو ورکرز ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور یہ تعداد یو این او کی تاریخ میں سب سے بڑی ہے کہ کسی ایک کنفلکٹ میں ان کے اتنے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ مارے گئے۔ غزہ کا تقریباً 62% عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ تباہ ہونے والے مکانوں کی تعداد 2,90,820 ہے، جس کے تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے نا وہ بے گھر ہوئے ہیں عمارتوں سے، اور مالی نقصانات کا اندازہ تقریباً 18.5 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں 18.5 ارب ڈالر فلسطین جیسے چھوٹے غریب ملک کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس نقصان کو کون پورا کرے گا اور کب پورا کرے گا؟ اور اس تباہی کے نتیجے میں 26 کیونکہ جب یہ عمارتیں گری ہیں تباہی ہوتی ہے تو ملبہ پیدا ہوتا ہے، ملبہ جو ہے وہ ملبے کی صورت ڈھیر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، تو یہ جو ملبہ ہے تقریباً 26 ملین ٹن ملبہ ہے، جس کو جب جنگ ختم ہوگی تو اس کو بھی ہٹانا ایک مسئلہ ہوگا۔ 10 میں سے 8 ہاسپٹل تباہ ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں 10 میں سے 8 اسکول تباہ ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں تقریباً 6,25,000 طالب علم تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں، یعنی کہ
तकरीबन रेशो है कि 10 स्कूल थे, अगर उसमें से 8 तबाह हो चुके हैं, और जो 2 बाकी हैं वो भी, उनको भी नुकसान पहुंचाया गया, वो भी इंटैक्ट नहीं है, अच्छी हालत में नहीं है, नुकसान की हालत में है, उनको भी नुकसान पहुंचाया गया, और उससे नतीजे में तकरीबन 6,25,000 तालिब इल्म जो है तालीम से महरूम हो जाएगी, क्योंकि उनको तालीम हासिल करने के लिए उनकी जगह जो है तबाह बर्बाद हो चुकी है, उनके स्कूल तालीमी इदारे बर्बाद हो चुके हैं। हस्पतालों को हमेशा किसी भी जंग में बैन अवी कवानीन के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, मगर जहाँ 36 में से सिर्फ 10 अस्पताल ऐसे हैं जो जुज़वी तौर पर काम कर रहे हैं, यानी कि 36 में से 26 अस्पतालों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, 10 अस्पतालों को नामुकम्मल तौर पर, यानी कि नुकसान तो पहुँचाया गया लेकिन तबाह नहीं हुए और जुज़वी तौर पर काम कर दिए गए हैं। और गज़ा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अल-शिफा अस्पताल था, जिसको 2 हफ्ते के मुहावजे के बाद आग लगा दी गई, उसे आग से तबाह कर दिया गया और वहाँ मौजूद तकरीबन 400 लोगों को जान से भी मार दिया गया। ये है इसराइल की बर्बरियत की एक मिसाल। दवाओं और डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीज़ों को इलाज में मुश्किलात पेश आ रही हैं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 100 के करीब सहाफ़ी भी लुक़्मा अजल बन चुके हैं, और 25 के करीब सहाफ़ी जो है वो इसराइल की कैद में हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी तादाद है। आज से पहले किसी भी जंग में या किसी भी कन्फ्लिक्ट में या किसी भी झगड़े में सहाफ़ियों की इतनी बड़ी तादाद ना तो हलाक हुई और ना ही उनको मुखालफिन ने अपने कब्ज़े में लिया। अब इतने जुल्म सितम के बाद क्या हो रहा है? हम लोग उसी तरह खुशियाँ मना रहे हैं। ईद हमारे करीब है, चलिए मुक़द्दस मकाम महीना था ये रमज़ान शरीफ का, उसको तो हम जायज़ करार देते हैं कि आप उसमें इबादत करें और अपने दुखी भाइयों के लिए दुआएं भी करें, बल्कि दुखी इंसानियत के लिए, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो गैर मुस्लिम है, उन सब के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हर इंसान को एज़ अ ह्यूमन बीइंग अपनी रहम व करम और शफ़क़त के साए में रखे और उनको जो है दुख आराम और मसाइब से दूर रखे। लेकिन क्या हम लोग इस चीज़ के लिए भी कभी हमने सोचा कि ये जो ईद आ रही है उसमें हम इतना जुल्म सितम जो इसराइल फ़लस्तीन पर कर रहा है उसके बारे में सोचें, उसके बारे में आवाज़ उठाएं, और हम ये फैसला करें कि हमने इस दफ़ा ईद जो है वो नहीं मनानी, हमने नए कपड़े नहीं पहनने, हमने जो अखराजात अपनी ईद के ऊपर खर्च करने हैं वो पैसे बचा के या वो अशिया हम अहले फ़लस्तीन के लिए उनको डोनेट कर सकें। अगर नहीं सोचा तो इस पर खुदा एक दफ़ा गौर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।